انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ خلا کو اپنے قدموں میں جھکائے۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے دن رات محنت کی اور آج انسان اس قابل ہو چکا ہے کہ کائنات کے وسعتوں میں جھانک کر گھپ اندھیری مگر جگمگاتی کائنات کی گتھیاں سلجھا سکے۔ انسان کی اس کامیابی کے پیچھے جہاں لازوال محنت شامل ہے تو دوسری طرف اس تحقیق اور جستجو کے سفر میں اس کے کچھ ایسے ساتھی بھی شامل رہے ہیں جن کی اہمیت اور خدمات سے سائنسدان تو واقف ہیں، لیکن عام فرد ان جانثار ساتھیوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو علم ہے کہ خلا میں پہنچنے والا پہلا انسان روس کا خلاباز یوری گینگرے تھا۔ چاند پر پہلا قدم امریکی خلاباز نیل آرمسٹرانگ نے رکھا۔ روس کا سپٹنک 1 پہلا مصنوعی سیارہ تھا۔ اسی قسم کی دیگر اہم معلومات کا ہمیں علم ہے۔ یہ کامیابیاں حاصل کرنے سے پہلے تجربات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ دل کو چھو لینے والی بات یہ ہے کہ ان صبر آزما اور حیران کر دینے والے واقعات میں انسانوں کے ساتھ کچھ ایسے جانور تھے جو خلا کی انجان دنیا کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی پہلی روشنی بنے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ دوستو، ہمارا خلا ایک ایسی دنیا ہے جہاں قدم قدم پر چونکا دینے والے واقعات ہیں، اور یہ دنیا پراسراریت سے بھری پڑی ہے۔ خلا کے ان رازوں کی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے، خلا کے معموں کو حل کرنے کے لیے سائنسدانوں نے بہت زیادہ تحقیق کی اور کئی بار خود بھی خلا کا سفر کر کے ان رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس سفر میں انسانوں کے ساتھ جانور بھی اس سفر کے لیے خلا میں جاتے رہے، اور ایسے بہت سے جانور ہیں جنہوں نے انسانوں سے پہلے خلا میں سفر کیا۔ خلا میں قدم رکھنے سے پہلے خلا کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے وہ جانور جن میں ڈاگز، منکیز، کیٹس پہلے نمبر پر آتے ہیں، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خلا میں سفر کر کے انسانوں کو خلا کے بارے میں حیران کن معلومات فراہم کی ہیں۔ ان جانوروں کی بدولت انسانوں کو اس بات کی کافی زیادہ معلومات فراہم ہوئی ہیں کہ ایسٹروناٹ جب خلا میں جائیں تو انہیں کن کن مصیبتوں کا سامنا ہو سکتا ہے اور انہیں کیا کیا حفاظتی تدابیر اختیار کرنا پڑیں گی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی جانوروں کی بات کریں گے جنہوں نے خلا میں سفر کرنے کے بعد واپس آتے ہوئے اپنی زمین کی آب و ہوا میں آخری سانس لی اور تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف میں لکھوا لیا، اور رہتی دنیا تک ان جانوروں کی مثال قائم رہے گی۔ سب سے پہلے ہم اس بندر کی بات کرتے ہیں جو خلا میں جا کر واپس زمین کی طرف لوٹا۔ جانوروں میں بندر سب سے پہلا جانور تھا جسے خلا میں خلائی معلومات دریافت کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ 1948 میں راکٹ V2 پر سوار ہو کر البرٹ نامی ایک بندر کو خلا میں بھیجا گیا۔ خوش قسمتی سے ابتدا میں سب کچھ اچھا ہی چلتا رہا، مگر اس جانور کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے پہلے 1959 میں 2 بندر مس بیکر اینڈ ایبل خلائی مشن پر جا چکے تھے، اور یہ دونوں بندر اس مشن سے صحیح سلامت واپس زمین پر لوٹے۔ یہ پہلے خلائی جانور تھے جو صحیح سلامت اپنے سفر سے واپس آئے تھے۔ لائکا ڈاگ، یہ بچ اپنے خلائی مشن کی وجہ سے مشہور ہوئی۔ سوویتس نے اپنے خلائی مشن کے تجربات کے لیے کتوں کا استعمال کیا تھا، جس میں لائکا سب سے زیادہ مشہور ہوئی۔ لائکا 3 نومبر 1997 کو آرٹیفیشل سیٹلائٹ سپٹنک 2 پر سوار ہو کر زمین کا چکر لگانے والی پہلی فیمیل ڈاگ بنی۔ اسپیس کرافٹ سپٹنک 2 میں ایسے آلات نصب تھے جن سے لائکا کی دل کی دھڑکن اور حرکات براہ راست نوٹ کی جا سکتی تھی۔ ابتدائی چند منٹ میں ہی انتہائی دباؤ اور شور کی وجہ سے لائکا کے دل کی دھڑکن معمول سے 3 گنا بڑھ گئی اور اس کی سانس کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ اس کے باوجود یہ بہادر جانور 2000 میل کے فاصلے پر زمین کے مدار تک زندہ پہنچنے میں کامیاب رہی اور تقریباً 103 منٹ تک اسپیس کرافٹ کے ساتھ زمین کے گرد چکر لگاتی رہی۔ 1993 میں اس مشن کے ایک میڈیکل ڈاکٹر اور ڈاگ ٹرینر نے انکشاف کیا کہ اسپیس کرافٹ کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے 4 چکر مکمل کرنے کے بعد اس کے اندر درجہ حرارت 90 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھ گیا تھا، جس کے باعث چند ہی منٹ میں لائکا کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد کے خلائی مشنوں میں 2 اور ڈاگ بیلکا اینڈ سٹریلکا بھی شامل ہیں، جنہوں نے کامیابی سے زمین کے گرد چکر لگایا اور اپنے مشن میں کامیاب ہوئے اور 1960 میں بحفاظت زمین پر لینڈ کیا۔ ان کے اس سفر کی وجہ سے بہت بڑے بڑے سائنسدانوں کو خلا اور سیاروں کے بارے میں بہت مفید معلومات ملی۔ 18 اکتوبر 1963 میں پہلی فیلیسٹ نامی بلی کو اسپیس مشن کے لیے بھیجا گیا۔ فرانس نے اپنے مشن کے لیے اس بلی کا استعمال کیا۔ خلائی مشن میں کامیابی کے بعد اس بلی کو بحفاظت زمین کی طرف لینڈ کرا دیا گیا۔ یہ فرانسیسی بلی خلا میں جانے والی سب سے پہلی بلی تھی۔
इस बिल्ली के स्पेस में जाने से साइंसदानों को एस्ट्रोनॉट्स को खला में भेजने और मालूमात जमा करने में बहुत ज्यादा मदद मिली। 1961 में सोवियत्स ने पिग स्पेस मिशन अंजाम दिया। इसने कोराबेल स्पुतनिक 4 के जरिए पिग को खला में ये मालूमात लेने के लिए भेजा कि ये जानवर खला में किस तरह से सरवाइव करते हुए डेटा को कलेक्ट करता है। रिसर्चर्स की मालूमात में इजाफा करते हुए इसको भी बाहिफाजत जमीन पर लाया गया। साल 1950 से चूहे लगातार खला में सफर करते रहे हैं। इस दौरान उनके जिस्म से लगे हुए तरक्की याफ्ता आलात ने खला में सफर के दौरान जिस्म पर पड़ने वाले मुख्तलिफ असरात के बारे में निहायत अहम मालूमात जमा की थी। इसके अलावा आबो हवा के बगैर ये जानवर किसी तरह का रद्द अमल जाहिर करते हैं और इनके जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इसमें यह भी देखा गया कि इनकी हड्डियों को कोई नुकसान पहुंचता है या कि नहीं। नासा ने अलग अलग रिसर्च की गरज से ISS के लिए भी चूहों को खला में भेजा। 1970 में खलाई तहकीक में एक अहम पेशरफ्त यह हुई कि पहली मरतबा दौरान खला सफर में वेटलेस की कैफियत में इंसानी आज़ा की हरकत सकनात और सुनने के अमल में खलल पड़ जाने वाली बीमारी या रुकावट को समझने के लिए तजरीबात किए गए। इस मकसद के लिए 9 नवंबर 1970 में नासा ने मिशन रवाना किया, जिसमें 2 मेंढकों को खला में भेजा गया। बुल फ्रॉग नस्ल के इन मेंढकों पर किए जाने वाले तजरीबात के नताइज ने इंसानों के खलाई सफर में सहूलियात का नया बाब खोला। ये मिशन ऑर्बिट फ्रॉग ऑथलिथ के नाम से मशहूर हुआ। 31 जनवरी 1961 को खलाई तहकीक का वो अहम दिन है जब इंसान इस बात को जानने के काबिल हुआ कि खला में वेटलेस के दौरान वो मखसूस तरीके से अपने जिस्म और आज़ा को हरकत दे सकता है। ये जबरदस्त मालूमात चिंपैंजी नस्ल के एक ज़हीन बंदर हैम के जरिए हासिल हुई। हैम को खलाई मिशन के जरिए खला में भेजा गया और ये पहला मौका था जब किसी जानदार ने स्पेसक्राफ्ट में रहते हुए अपने हाथ से खलाई परवाज में मौजूद लीवर को हरकत दी। इस मकसद के लिए हाम को जमीन पर खास तरीके से तरबियत दी गई थी। हाम के ट्रेनर ने तेज चमकती हुई सब्ज लाइट रोशन होने पर हाम को लीवर को हरकत देने का पाबंद किया और ऐसा न करने की सूरत में हाम के पांव के तलवे में हल्की नौइयत का करंट लगाया जाता था। बाद में जब हाम खला में पहुंचा और दौरान तजर्बा लीवर दबाने के लिए सब्ज लाइट रोशन की गई तो हाम ने फौरन लीवर को हरकत दी। इस तरह पहली मर्तबा इंसान ये बात जानने के काबिल हुआ कि खलाई सफर के दौरान जिस्मानी आज़ा को हरकत देना मुमकिन है और इंसान स्पेस क्राफ्ट में वेटलेस की कैफियत में मुख्तलिफ काम सरंजाम दे सकता है। 1968 में मिशन 5 के तहत सोवियत्स ने खला में 2 कछुए भेजे। इन कछुओं को चांद के चारों तरफ लेकर जाया गया। इस तरह वो चांद का सफर करने और जिंदा वापस आने वाले पहले जानवर यानी कछुए बने। उन्होंने रिसर्चर्स को ये मालूमात दी कि एक लंबा और कठिन सफर कैसे तय किया जाता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके इल्म में खातिर खा इजाफा हुआ होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।